الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. محترم بھائیو، اس مجلس میں ہم سورہ فجر پہ اللہ کی توفیق سے بات کریں گے، جو کہ عما یتساءلون 30واں پارہ اس کی ایک صورت ہے. اور یہ صورتیں جو چھوٹی صورتیں سب سے پڑھی جانے والی صورتیں، اس لیے ان کے جب بندے نے مطلب سمجھنے ہوں قرآن مجید کے تو زیادہ یہ صورتیں ان صورتوں کی پہلے باری آنی چاہیے، اس لیے کہ یہ زیادہ پڑھی جاتی ہیں تو زیادہ سننے کو ملتی ہیں. ائمہ بھی ان کو زیادہ پڑھتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے طویل نماز پڑھائی تو ایک ان کے ساتھی تھے، انہوں نے خود سے اپنی نماز پوری کر لی، ان کو جو بھی اس وقت ضرورت تھی اس کے تحت. بعد میں حضرت معاذ کو یہ کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ شخص، اس میں نفاق کا انہوں نے اظہار کیا کہ وہ منافق ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے اس شخص سے دریافت کیا، اس نے کہا کہ انہوں نے اتنی لمبی نماز پڑھائی. تو حضرت معاذ کو بلا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ خفا ہوئے اور کہا کہ افتان انت یا معاذ، تم فتنہ ڈالنے والے یا معاذ، کیا تم یہ صورتیں، اور اس میں انہوں نے سورہ فجر کا بھی ذکر کیا جس کی بات ہو رہی ہے کہ یہ صورتیں کیا ان کو یہ کافی نہیں تمہارے لیے، اس قسم کی بات کہیں کہ سورہ اعلیٰ یا سورہ فجر یا سورہ لیل اور اس قسم کی صورتیں، یعنی جو کہ عام ایک جو بندہ آرام سے برداشت کر سکے، تو اس کی جو طوالت ہے وہ ایک مناسب طوالت ہے نماز میں پڑھنے کے لیے. بہرحال یہ کثرت سے پڑھی جانے والی صورتیں، جو بھی چھوٹی صورتیں، ان کے معنی سمجھنا، ان کے الفاظ پہ غور کرنا، یہ یعنی ہمیں کم از کم ان صورتوں کے ضروری مطلب سمجھنے چاہیے. اکثر صورتیں جو 30ویں پارے کی ہیں ان کی طرح یہ صورت بھی مکی صورت ہے، ایک قدر طویل صورت ہے. یہاں والفجر ولیال عشر میں اس کے جو آیات پڑھ کے ساتھ ساتھ ہی اس کے ترجمانی اور مختصر تشریح آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر. پہلا جو اس کے آیات، پہلا جو ٹکڑا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں کی قسم کھائی. پہلی چیز جس کی قسم کھائی گئی والفجر، قسم ہے فجر کی، اور آگے قسم ہے 10 راتوں کی، اور پھر جفت اور طاق کی، اور رات کی جبکہ وہ رخصت ہو رہی ہو. کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ یہ پہلا اس کا حصہ ہے سورہ فجر کا. اس میں پہلی قسم کھائی گئی فجر کی، جو کہ معروف جس کا معنی ہے یعنی فجر کا جو وقت ہوتا ہے، جو کہ رات کے آخری اور دن کا جو ابتدائی حصہ ہوتا ہے، جس میں کہ رات کے چلے جانے اور دن کے آنے، اس میں بھی اللہ کی یقیناً اللہ کی عظمت پہ یعنی دلالت کرنے والی نشانیاں موجود ہیں. اور پھر جو فجر کا وقت ہے، اس میں جو نماز ہے وہ بھی بڑی فضیلت والی، عظمت والی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ جو فجر کا قرآن ہے، جو فجر کی نماز ہے وہ مشہود ہے، اس میں حاضر ہوتے ہیں جو رات اور دن کے فرشتے دونوں حاضر ہوتے ہیں. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ فجر اور عصر ان دونوں نمازوں میں رات اور دن کے فرشتے دونوں وہ جمع ہوتے ہیں. یہ فجر کی نماز ہے، اس میں طویل قرات کرنا بھی مسنون ہے، وہ بھی اس وقت میں ہوتی ہے. یہ اس کی ایک اور جو عبادت سے تعلق ہے اس وقت کا، وہ روزے کا ہے کہ روزے کی ابتدا فجر سے ہی ہوتی ہے. باہر اللہ تعالیٰ نے پہلی قسم یہ فجر کی کھائی، اور اس میں جو دوسری قسم کھائی گئی ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم. اس سے کون سی 10 راتیں مراد ہیں؟ اس میں جو مشہور ترین جو 2 قول ہیں، ان میں سے پہلا قول یہ جو کہ حضرت ابن عباس، ابن زبیر، مجاہد اور کئی ایک مفسرین سے منقول ہے، مروی ہے، وہ یہ کہ اس سے مراد ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں جن کی قسم کھائی گئی. دوسری چیز جس کی سورہ فجر میں قسم کھائی گئی 10 راتیں، اس سے مراد ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں. اور یہ اشکال آ سکتا ہے کہ یہاں رات کا ذکر کیا گیا، تو اس میں تعجب کی بات نہیں. رات کا اطلاق رات اور دن دونوں پہ بھی ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں میں فلان جگہ 3 راتیں رہا،
تو یہ مراد نہیں ہوتی کہ صرف رات رہا اور دن وہاں نہیں رہا، بلکہ مراد ہے کہ رات اور دن رہا، یا کہتے ہیں 5 دن رہا تو اس میں دن اور رات دونوں مراد ہوتے ہیں. تو رات کا اطلاق دن پہ اور دن کا اطلاق ساتھ یعنی رات پہ بھی یہ کام یعنی مستعمل طریقہ ہے. تو 10 راتیں ایک اس کی یہ تعویل ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ بھی یہ کہ وہ راتیں ان دنوں والی راتیں، یہ بھی تعویل کی جا سکتی ہے. بہرحال یہ جو اس کی تفسیر ہے ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن، یہ بڑے صحابہ سے مروی، حضرت ابن عباس، ابن زبیر، ان سے یہ مروی ہے. وہ کہتے ہیں ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن اس سے مراد ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، کہ اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں جو کیے جانے والا نیک کام ہے ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن، اس سے زیادہ کسی اور دن میں جو نیک کام کیے جانے والا نیک کام وہ زیادہ پسندیدہ نہیں ہے. سب سے زیادہ جو جن دنوں میں نیک کام پسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کو وہ یہ 10 ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہے. تو آپ سے پوچھا گیا رسول اللہ کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، یعنی دوسرے دنوں میں جہاد فی سبیل اللہ، ان دنوں میں جو نیک کام کیا جائے اس پر اس کو بھی فوقیت حاصل نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، سوائے اس کے کہ ایک شخص اپنا نفس اور مال لے کر نکلے اور پھر دونوں میں سے کچھ بھی واپس نہ لائے، یعنی شہید ہو جائے اللہ کی راہ میں، نہ جان اور مال دونوں اللہ کی راہ میں لگا دے. اس کی اور بات ہے. جو دوسرے دنوں میں شہید ہوا اس کا عمل بہرحال افضل ہے، ان 10 دنوں میں نیک عمل پہ اس کو فوقیت حاصل ہے. لیکن اس کے علاوہ جو چھوٹی نیکی جن 10 دنوں میں کی جائے، وہ جو بڑی نیکی دوسرے دنوں میں کی جائے اس پر بھی وہ یعنی غالب آ سکتی ہے، اس سے بھاری ہو سکتی ہے. یہ پہلا مشہور ترین قول ہے ولیال عشر کی تشریح میں. بعض مفسرین نے اس سے مراد جو رمضان کی اس سے پہلے کہ دوسرا قول نقل کروں، اس میں ولیال عشر، اس میں جو ایک عظمت والا خاص دن ہے 10 دنوں کے اندر، وہ عرفات کا دن بھی ہے جس میں وقوف عرفات ہوتا ہے، جس میں جو شیطان سب سے زیادہ ذلیل و خوار ہوتا ہے، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس دن اپنے بندوں کی بخشش فرماتے ہیں. تو دوسرا جو قول ہے وہ یہ کہ رمضان کے آخری عشرہ اس سے مراد ہے، جس میں کہ شب قدر ہے اور جس پہ رمضان کے جو روزے ان کا اختتام ہوتا ہے آخری عشرہ، وہ بھی بعض مفسرین نے ولیال عشر سے مراد وہ بھی لیا. تو یہ دونوں عظمت والے عشرے ہیں جن میں ہمیں خاص عبادت کی، ان کے اہتمام کی تاکید کی گئی ہے. ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن اور رمضان کے آخری 10 دن. یہ دوسری قسم تھی. تیسری قسم والشفع والوتر، جفت کی اور طاق کی قسم ہے، جفت کی اور طاق کی. اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں مختلف یعنی اقوال آتے ہیں. کوئی صحیح حدیث سے ہمیں قطعی چیز نہیں ملتی کہ اس سے کوئی حدیث میں بتایا شفع سے یہ مراد ہے، وتر سے یہ مراد ہے. جو اس قسم کی حدیث ہے اس میں یعنی علماء نے ذوف بیان کیے ہیں. لیکن جو اقوال اس میں ہے مثلا یہ کہ شفع جو بھی جفت چیزیں مخلوقات ہیں یا جو طاق میں مخلوقات ہیں، وہ یعنی ساری مخلوقات اس میں مراد ہیں. مخلوق یا جفت ہوگی یعنی یا جوڑوں کی صورت میں یا وہ جوڑے کی صورت میں نہیں ہے. اور بعض نے یہ مراد لیا کہ جو جفت سے مراد ساری مخلوق ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کل شیء خلقنا زوجین، کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑوں میں پیدا کیا. اور وطر سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے ان اللہ وطر یحب الوطر، کہ اللہ تعالیٰ طاق اور طاق کو پسند فرماتا ہے. مگر اس میں دیگر اقوال بھی مرضی ہیں. یہ آخری چیز جس کی قسم کھائی گئی واللیل اذا یسر، رات کی قسم جبکہ وہ رخصت ہو، یا ایک اور ترجمہ کیا گیا جبکہ وہ چل رہی ہو یا جب وہ آئے. یسری یعنی وہ چلے یا وہ آئے. آنا بھی اس سے مراد دیا گیا، جانا بھی مراد دیا گیا. دونوں ترجمے اس میں کیے گئے ہیں. رات جبکہ رخصت ہو رہی یا ایک رات جبکہ وہ آ رہی ہو. رات میں بھی اللہ کی بہت سی نشانیاں رکھی ہیں، اس میں قیام اللیل بھی ہوتا ہے، دیگر چیزیں بھی. تو یہ رات کی یہاں قسم کھائی گئی. 5 کس چیز کی قسم کھائی؟ پہلی فجر کی اور دوسری 10 راتوں کی، ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن یا رمضان کے آخری 10 دن، اور پھر شفع اور وتر کی، جفت اور طاق کی، اور پھر رات کی قسم. حل فی ذلک قسم لذی حجر، پھر فرمایا کہ کیا ان ساری چیزوں میں جن کی یہ قسم کھائی گئی ہے اس میں قسم ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ عقل والے ہیں. لذی حجر، حجر کہتے ہیں اصل میں روکنے کو. حجر کا لفظی معنی ہے روکنا. عقل کو حجر کا اس لیے کہا گیا کہ عقل جو ہے وہ انسان کو جو غلط کاموں سے روک کے رکھتی ہے.
اسی لیے اس کو عقل کا لفظی معنی بھی اس میں باندھنے کا ہوتا ہے، کیونکہ عقل انسان کو باندھ کے رکھتی ہے کہ وہ جو اس کے شان چیز نہیں ہے اس کو وہ کرنے لگ جائے. جیسے اس کو نہیا بھی کہتے ہیں، اولی النہا، اللہ تعالیٰ نے عقل کے لیے نہیا کا لفظ استعمال کی، یعنی نہیا نہا منع کرنا، کیونکہ وہ اس کو غلط چیز سے منع کرتی ہے. اگر وہ اپنے عقل کو کام میں لائے گا تو وہ عقل اس کو غلط کاموں سے روکے گی. تو اس لیے لذی حجر یعنی جو صاحب عقل ہیں ان کے لیے کیا ان ساری چیزوں میں قسم ہے، یقیناً ان کے لیے قسم ہے. ہر شخص کے لیے جس کا جو صحیح دل رکھتا ہے، سوچ بچار کرنے والا، جو بات سنتا ہے، اس کے لیے یقیناً ان سب چیزوں میں قسم ہے. یہ سب چیزیں اللہ کی وحدانیت پر، اس کی عظمت پر دلالت کرتی ہیں. اس کے آگے جو پچھلی اقوام ہے ان کا ذکر کیا گیا کہ ان کے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ان کی طرف مبعوث کیے گئے رسول مبعوث ہوئے ان کو جھٹلایا، ان میں سے کچھ اقوام کا ذکر کیا گیا اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تحس نحس فرمایا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا. ارم ذات العماد، اونچے ستونوں والے عاد ارم کے ساتھ. یہ ارم، یہ جو یہاں عاد پہلے کہا گیا تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا، پھر عاد ہی کی صفت آگے بتائی گئی کہ ارم کے ساتھ. ارم جو ہے یہ قبیلے کا نام تھا. عاد ابن ارم جیسے روایات میں آتا ہے کہ وہ عاد کے یعنی باپ یا دادا اس میں سے کسی کا نام تھا، قبیلے کا نام تھا، جگہ کا نام تھا جہاں پہ عاد کی جو بستی ہے یعنی عاد کے جو لوگ ہیں وہ بستے تھے. اور آگے ان کی ایک صفت ہے کہ ذات العماد، اونچے ستونوں والی قوم. ستونوں سے مراد طاقت، بہت سے مفسرین نے لیا کہ یعنی ایسی قوم جن کے مضبوط ستون تھے، جن کی مضبوط طاقت تھی، اور ان جیسی کوئی اور قوم پیدا نہیں کی تھی اللہ تعالیٰ نے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگلی آیت میں فرمایا التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ جس جیسی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی. وہ ایسی قوم تھی اپنی طاقت میں، اپنے جو ان کو جو صلاحیتیں دی گئی تھیں کہ ان جیسی قوم کے اور زمین پہ ان کے دور میں پیدا نہیں کی گئی تھی. جیسے حضرت ہود جو ان کی طرف بھیجے گئے تھے علیہ السلام، انہوں نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، کہ یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں خلیفہ بنایا، جانشین بنایا، ایک دوسرے کا جانشین بنایا قوم نوح کے بعد، اور تمہیں قد و قامت میں، طاقت میں ان سے بڑھوتری دی اور زیادہ یعنی تمہارے میں اضافہ فرمایا. جتنی قوم نوح کو قد و قامت دی تھی، طاقت دی تھی، اس سے زیادہ تم لوگوں کو دی. یہ نعمت ان کو گنوائی ان کے نبی نے کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. تو اسی کی طرف یہاں ذکر ہے ذات العماد، ان جو ستونوں والی قوم. ان کے بستی کہاں تھی؟ یہ ایک یمن کی طرف کوئی بستی تھی، علاقہ تھا. اس کے ایگزیکٹ جو بعض تاریخ دانوں نے اس کا ذکر کیا، اللہ عالم ایگزیکٹلی کہاں اس کی جگہ تھی. التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد. دوسری قوم کا ذکر کیا گیا کہ سمود کے ساتھ تمہارے رب نے کیا کیا، جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھی. تو وہ جابوا الصخر، جیسے ان کے نبی نے کہا تھا اتنحتون من الجبال بیوتا فارہین، کہ تم یہ پہاڑوں کو چیر کر ان میں بڑے پرتکلف گھر بناتے ہو. یعنی یہ ان کو کہا گیا تھا اتنحتون، کیا تم یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ، تمہیں اتنی طاقت اللہ نے دی ہے کہ تم ان پہاڑوں کو چیر کر ان میں گھر بناتے ہو. اس سے مضبوط کیا گھر ہوں گے؟ ان کے گھر اب تک وہ اتنے یعنی قدیم زمانے میں گھر بنائے گئے تھے اور اب تک ان کے گھر موجود ہیں. آپ جانتے ہیں تبوک جاتے ہو، العلا نامی ایک شہر ہے، اس کے قریب جو سمود کی بستیاں بھی موجود ہیں اور اس میں ان کے گھر ویسے ہی بنے ہوئے. گھر آپ جائیں تو وہ اس کے اندر جیسے کمرے، یہ وہ چیزیں جو گھر ہیں، وہ لگتا ہے کہ اب بھی وہ گھر کی جو صورت ہے وہ باقی ہے، اتنے پرانے دور کے گھر ہونے کے باوجود ہی. تو اللہ تعالیٰ نے کو یہ طاقت دی تھی کہ وہ پہاڑوں کو چیر کر اس میں گھر بنایا کرتے تھے. جاب الصخرہ، یہاں جو لفظ فرمایا صخر کہتے ہیں پہاڑ یعنی پتھر کو، جیسے دوسری آیت میں پہاڑ کا ذکر ہے تو پتھر یا پہاڑ. جابو یعنی اس کو چیرا، جنہوں نے کہ پتھر کو چیرا. جاب الصخرہ بالواد، وادی میں، جس وادی میں وہ رہا کرتے تھے اس میں وہ پتھروں کو چیر کر یا پہاڑوں کو چیر کر گھر بناتے تھے. اور آگے فرعون کا ذکر ہے وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ،
کہ اور فرعون جو وطد والا، میخوں والا، فرعون کے ساتھ یعنی تمہارے رب نے کیا کیا جو کہ میخوں والا تھا. اس سے میخوں سے مراد جو اس کے لشکر ہیں، جیسے امام نے کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میخوں سے مراد اس کے لشکر ہیں، اس کے سپاہی، جنہوں نے کہ اس کی جو بادشاہت ہے اس کو محفوظ کیا، اس کو پکا کیا. جیسے میخیں جو خیمہ، جس چیز کے لیے بھی میخ کاڑی جاتی ہے اس کو پکا کرتی ہے، مضبوط کرتی ہے، اس کے سہارے وہ قائم رہتا ہے. جو خیمہ وغیرہ ہے وہ میخ کے سہارے قائم رہتے ہیں. اسی طرح جو اس کے سپاہی یا لشکر تھے فرعون کے، انہوں نے وہ اس کی بادشاہت کو محفوظ کرنے میں اپنا کردار انہوں نے ادا کیا، اس کی بادشاہت کو محفوظ انہوں نے کیا. تو وہ میخوں سے ان کو یہاں تشبیہ دی گئی ہے. وہ فرعون ذی الاوتاد، کہ فرعون میخوں والا، یعنی بڑے بڑے لشکر اور سپاہیوں اور یعنی فوجیوں والا. وہ فرعون ذی الاوتاد، ان سب کا ذکر کر کے آگے فرمایا گیا الذین طغوا فی البلاد، کہ ساری جو قومیں عاد، ثمود اور فرعون، 3 اقوام کا ذکر کیا گیا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ان کے ساتھ، عاد کے ساتھ، ثمود کے ساتھ، فرعون کے ساتھ کیا کیا. یہ وہ قومیں جنہوں نے کہ الذین طغوا فی البلاد، جو کہ جنہوں نے بستیوں میں طغیانی پہ جو بستیوں میں اتر آئے، یعنی جنہوں نے حد سے گزر گئے، اپنی حدود سے تجاوز کیا. انہوں نے طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد، تو انہوں نے اس میں خوب فساد مچایا. جہاں بھی وہ رہتے تھے، جن بستیوں میں رہتے تھے، وہ اپنی بستیوں میں حد سے گزر گئے، پس انہوں نے اپنی بستیوں میں خوب فساد مچایا. کیسے فساد مچایا؟ اپنے جو رسول تھے ان کی خلاف ورزی کر کے، ان کے خلاف ہر چال چل کے، ان کے خلاف جنگیں کر کے، ان کو جو دوسرے لوگ تھے ان کو رسول کی بات، جو بھی ان کی طرف رسول مبعوث کیے گئے ان سے روک کے، شرک اور اس کی مختلف اقسام کے ذریعے، کفر کی اقسام کے ذریعے، مختلف جماعتیتوں کے ذریعے، یہ ساری چیزیں فساد میں شامل ہیں. ہر وہ چیز جو اسلام کے خلاف بندہ کرتا ہے وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، خواہ وہ اس چیز کا اس کے انفرادی عمل سے ہی کیوں نہ تعلق ہے. خود بندہ انفرادی طور پہ بھی جو معصیت کر رہا ہے وہ فساد پھیلا رہا ہے، وہ زمین میں فساد پھیلا رہا ہے. اللہ کی جب بھی کوئی معصیت ہوگی، جس قدر معصیت ہے اس قدر وہ فساد زمین میں ڈلے گا. تو اس کا اپنی ذات سے تعلق ہے یا اس کا دوسروں سے تعلق ہے. تو یہ جو لوگ تھے انہوں نے ہر قسم کا جو فساد ہو سکتا تھا انہوں نے اپنی بستیوں میں خوب فساد کیا. اکثر انہوں نے کثرت کی، فیہا اپنی بستیوں میں، فساد کی کثرت کی، خوب فساد مچایا. پھر نتیجہ کیا ہوا؟ جب اس حد پہ ان کا فساد آ گیا، طغیانی اور ہٹ درمی ان کی اس حد پہ پہنچ گئی کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کا فیصلہ، عذاب کے آنے کا فیصلہ ہو چکا. تو اس وقت کیا ہوا؟ فصب علیہم ربک سوط عذاب، تو تمہارے رب نے ان پہ عذاب کا کوڑا برسایا. صب اصل میں یعنی جو برسنا، بارش کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. فصب علیہم، جیسے صب الماء، پانی ڈال دو، جو اوپر سے چیز اس طرح سے ڈالی جائے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. فصب علیہم ربک سوط عذاب، عذاب کا کوڑا، سوط کوڑا. تو تمہارے رب نے اوپر سے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا. ان سب کو مختلف طریقوں سے ہلاک کر دیا گیا. جہاں جن کا ذکر کیا گیا، پہلی قوم جو عاد تھی ان کو وہ تیز آندھی کے ذریعے سے جو 7 لیال و 8 ایام 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی، اس میں کوئی بھی ان میں سے بچ نہ سکا. ثمود کی جو قوم تھی ان کو چیخ کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا. فرعون کی قوم کو غرق کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا. ہر ایک کو مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان پہ اپنے عذاب کا کوڑا جو ہے وہ برسایا. یہ جو عاد کی قوم تھی وہ کہا کرتے تھے کہ کیا من اشد منا قوہ، کہ ہمارے سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوہ، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے. وکانوا بآیاتنا یجحدون، وہ ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے. تو کہتے تھے ہمارے سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ وہی اس کا اللہ نے ذکر کیا کہ ان جیسی کوئی اور قوم پیدا نہیں کی گئی تھی. جب وہ سب سے طاقتور اپنے دور میں تھے، اس طرح تکبر کرتے تھے، اللہ کے سامنے اکڑتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سے طاقتور ہے. کس کے سامنے تم اکڑ رہے ہو؟ کس کو بات کہہ رہے ہو؟ تو یہ عاد کو، ثمود کو اور فرعون، ان سب پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کوڑا برسایا، عذاب کا کوڑا برسایا. ان ربک لبالمرصاد، کہ تمہارا جو رب ہے یقیناً وہ گھات لگائے ہوئے ہے،
وہ جو بھی مجرموں کے اقوال اعمال ہیں ان کو خوب وہ دیکھ رہا ہے، ان کو سن رہا ہے، ان کو دیکھ رہا ہے. یہ گھات لگائے ہوئے ہے، ان کو مہلت وہ دیتا ہے، ان کو مہلت اپنی حکمت کے تحت جتنی چاہتا ہے وہ دیتا ہے، لیکن پھر بالآخر جب اس کا عذاب ان پر آ لیتا ہے پھر اس سے بچ نہیں سکتے. جب ان کا عذاب آتا ہے تو پھر وہ زبردست عذاب ہوتا ہے جس کی ہر جو مجرم ہے اس کی پکڑ میں آ جاتا ہے. اور یہ ان اقوام کا کیوں ذکر کیا گیا کہ اگر تم لوگ بھی نہیں مانو گے، مشرکین جو بھی جھٹلانے والے ہیں، کفار منافقین، تم لوگ بھی اگر اس پیغام کو نہیں مانو گے تو علیہ وسلم کی ہدایت جو لائی ہوئی ہے اس کو نہیں مانو گے، تمہارا بھی وہی اثر ہو سکتا ہے جو ان اقوام کا ہوا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جیسے صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اللہ نے اس کو قبول کیا کہ اس امت کو عام عذاب سے ہلاک نہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ جیسے عاد اور سمود اور دیگر اقوام کے ساتھ ہوا کہ ایک چیخ آئی، ایک یعنی آندھی آئی، سارے لوگ جو ہیں وہ اس میں ختم ہو گئے. اس طرح کا عذاب اس طرح کے عذاب سے اس امت کو محفوظ کیا گیا. لیکن دیگر عذاب اس پر مسلط ہو سکتے ہیں، جیسے اسی حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا جس کو اللہ نے قبول نہیں فرمایا، وہ یہ کہ آپس میں ان کے ان یجعل بأسهم بینہم، کہ آپس میں ایک دوسرے کے جو قتل و غارت گری ہے ان کی، اس کے ذریعے سے یہ ایک عذاب کی صورت ہے یا یہ ایک قتل کی صورت ہے جو کہ اس امت میں بھی باقی رہے گی. آپس میں ایک دوسرے کے گریبان یعنی پکڑنا اور قتل و غارت گری کرنا. تو اس امت میں مختلف قسم کے عام عذاب اس طرح نہیں آ سکتا کہ پوری امت کو ایک دفعہ میں ہلاک کر دیا جائے، لیکن جو دیگر جو عذاب کی قسمیں ہیں وہ اس امت پہ لازماً مسلط ہو سکتی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں، آئندہ بھی ہو سکتی ہیں جب بھی اللہ تعالیٰ کی وہ یعنی حکمت اور عدل کا تقاضا ہو. یہ ان عذاب کا ذکر، ان اقوام کا ذکر کر کے جو منکرین حق ہے ان کو متنبہ کیا گیا. اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی فطرت کا ذکر کیا کہ انسان من حیث الانسان جو یعنی اگر اس میں ایمان یا کوئی اور اس کا جو دیگر عوامل ہیں، خارجی عوامل، ان کو نکال کے دیکھیں تو جو انسان کی اپنی فطرت ہے وہ کیا ہے؟ فَأَمَّا الْإِنسَانُ، جہاں تک انسان کی بات ہے، اذا مبتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن واما اذا مبتلاه فقدر علیہ رزقه فیقول ربی اہانن. انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے، انسان کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا. اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ انسان کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. تو انسان کی جو فطرت ہے اس کا یہاں ذکر کیا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ کا اس پر دنیاوی نعمتوں سے اس کو مالا مال کرتا ہے تو انسان جو دنیا کی نعمتیں کا مل جانا یا چھن جانا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت افزائی یا ذلت کی علامت وہ سمجھنے لگتا ہے. جب اس کو نعمتیں ملتی ہیں تو کہتا ہے دیکھو میں اللہ کے یہاں کتنا مکرم ہوں، اللہ نے تو میرے بڑا اکرام کیا ہے، یا اللہ کے یہاں میں بڑا پسندیدہ بندہ ہوں، اتنی نعمتیں مجھے ملی. جب وہ دنیاوی نعمتوں سے چھن جاتی ہیں، جب اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے طریقے سے آزماتا ہے، اور دونوں کے لیے اللہ نے آزمائش کا لفظ استعمال کیا. اگر اللہ تعالیٰ اس کو دے کر آزماتا ہے تو یہ بات کہتا ہے ربی اکرمن کہ میرے رب نے میری تکریم کی. اور اگر اللہ تعالیٰ اذا مبتلا ہو وہ اس کو آزماتا ہے دوسری صورت میں فقدر علیہ رزقہ، اس کے رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے ربی اہانن، میرے رب نے تو میری تذلیل کی، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. تو وہ جو دنیاوی نعمتوں کا چھن جانا ہے اس کو انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ذلیل کر دیا. یعنی شاید یہ جو چھن گئی اس کا معنی یہ ہوا کہ میں اللہ کو پسند نہیں ہوں، اللہ کے ہاں میں یعنی ذلیل ہوں یا بے عزت ہوں، اس لیے کہ میرے سے نعمتیں چھن گئی. حالانکہ یہ جو کسوٹی ہے یہ ظاہر غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی اگلی آیت میں اس کی تردید فرمائی کہ کلا بل لا تکرمون الیتیم. سب سے پہلے اگلی بات شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی کلا، یہ جو تصور تم نے بنایا ہوا ہے کہ دنیاوی نعمتوں کا مل جانا یہ اللہ کے تمہارے سے خوش ہونے کی دلیل اور نہ ملنا یہ اللہ کے ناراض ہونے کی دلیل، یہ بات ہرگز صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو بھی دیتا ہے اور ان کو بھی نہیں دیتا، ان پہ بھی خوشی اور بدحالی دونوں آتے ہیں، اور جو اس کے منکرین ہیں ان کو بھی وہ دیتا ہے اور ان پر بھی تنگی لاتا ہے. تو یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ دونوں طریقوں سے اپنے محبوب اور مبغوض جو پسندیدہ ناپسندیدہ بندے ہیں دونوں طرح کے بندوں کو دونوں طریقوں سے آزماتا ہے.
دے کر بھی آزماتا ہے اور نہ دے کر بھی آزماتا ہے، اس لیے کہ وہ یہ دیکھے کہ کون بندہ صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے، اور کون یہ اس کے مخالف راہ اختیار کرتا ہے۔ جو جب اللہ نے دیا اس وقت جس نے شکر کیا، اور جب نہ دیا اس وقت صبر کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب اکرام سے انعامات سے نوازتا ہے۔ اور جب جس کو دیا گیا تو وہ اس نے شکر نہ کیا، جب اس کو نہ دیا گیا اس نے صبر نہ کیا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دوچار ہوتا ہے۔ تو یہ بات، اس بات کا ایک ذکر کر کے انسان کی فطرت کا، اس کے بعد اللہ نے اس کی تردید فرمائی کہ کلا، ہرگز یہ تصور صحیح نہیں ہے، بل لا تکریمون الیتیم، بلکہ بات یہ ہے کہ تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے۔ اگلی آیات میں جن صفات کا ذکر ہے ان میں ایسی باتیں بیان فرمائی گئیں جن میں یعنی قدر مشترک یہ ہے کہ انسان صرف اپنی طرف دیکھتا ہے۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ دوسرے کی جو بہبود ہے، دوسرے کے لیے فلاح، اس کی طرف وہ اس کے مطمع نظر نہیں ہوتی، وہ اس کے جو سکوپ ہے اسے باہر ہوتی، اس کی ساری نظر اس پہ ہوتی ہے، خود اس کو کیسے فائدہ ہوگا، خود کیسے وہ اپنی ذات کی حد تک کیسے نقصان سے بچے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو آگے صفات ذکر کی سب کا یہ قدر مشترک ہے۔ بل لا تکریمون الیتیم، انسان کی فطرت ہی ہے جس سے کہ بچنے کی ضرورت ہے کہ تم یتیم کے اکرام نہیں کرتے۔ یتیم جس نے جو بالغ نہیں ہوا تھا اور باپ کا سایہ اس سے ہٹ گیا، اس کا تم اکرام نہیں کرتے، اس کی بلکہ توہین کرتے ہو۔ یعنی جس کو کہ اصل میں ضرورت ہے کوئی بندہ اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھے، اس کے مادی طور پہ معنوی طور پہ بھی اس کا خیال رکھے، تکریم کرے، تم اس کی تکریم نہیں کرتے۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور جو مسکین کو کھانا کھلانے پہ ایک دوسرے کو اکساتے نہیں ہو، مسکین کو کھانا کھلانے پہ ایک دوسرے کو اکساتے نہیں، اس لیے کہ تمہیں مال سے اتنی محبت ہے کہ مسکین کو کھانا کھلانا ظاہری طور پہ بے فائدہ چیز ہے، تمہارا مال کم ہو رہا ہے، مسکین کو کھانا کھلا رہے ہو، دے رہے ہو، تو یہ جو مال اتنا محبوب ہے تمہیں کہ وہ مسکین کو کھانا کھلانا اس کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے، خود بھی نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتے۔ یہ جو تمہاری فطرت ہے یہ یعنی غلط، یہ انسان کی فطرت من حیث الانسان، انسان ہونے کے ناطے یہ فطرت ہے، اور اس فطرت پہ وہ ایمان کے ذریعے سے قابو پا سکتا ہے، اپنا تزکیہ نفس کر کے، اپنے آپ کو پاکیزہ کر کے غلط صفات سے، ایمان کے ذریعے، عمل صالح کے ذریعے اس پر قابو پا سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ ایسا انسان کی ایک طبیعت بن جائے کہ مال اس کا مطمع نظر نہ رہے، اور انسانوں کی جو دیگر لوگوں کی جو بہبود فلاح ہے وہ بھی اس کے مطمع نظر ہو، لیکن انسان کی بحیثیت انسان اگر یہ ان عوامل کو نکالے، ان فیکٹرز کو نکالیں، تو پھر اس کی یہی فطرت ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی۔ تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے، مسکین کو کھانا کھلانے پہ ایک دوسرے کو اکساتے نہیں ہو، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور میراث کو، وراثت کو تم خوب سمیٹ کے کھائے ہوتے ہو، اس میں بھی تمہاری کوشش یہ ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں یہی ہو رہا ہے معاشرے میں، وہ بندہ جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو، اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وراثت جب مل رہی ہے دوسرے کو، کسی کو ایک پائی نہ ملے، ساری وراثت جو کسی بھی رشتے کے ذریعے اس کو مل رہی ہے ساری کی ساری اس کے ہاتھ آ جائے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہارے لیے جائز ہے ناجائز ہے، تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم نے زیادہ ساری جو وراثت ہے اس کو جمع کر کے خود لے لینا۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ، تراث یعنی میراث، تراث کا جو لفظ یہاں استعمال ہے اس کا مطلب میراث، اکلن لما، کہ تم خوب جمع کر کے سمیٹ کے اس کو کھاتے ہو، تأکلون کھانے کا لفظ یہاں استعمال کیا۔ تو فطرت ہماری ہے کہ وراثت کسی اور کے پاس نہ جانے پر ساری سمیٹ کر خود ہی کھا لیں۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال سے تم جی بھر کے محبت کرتے ہو، حبًّا جَمًّا، جی بھر کے تم مال سے محبت کرتے ہو، یہ تمہاری فطرت ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے دیگر مقامات میں فرمایا کہ تم تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم اس دنیا کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت جو ہے وہ زیادہ باقی رہنے والی، خیر اور یعنی زیادہ بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ یا فرمایا کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، کہ ہرگز نہیں بلکہ تم جو یہ جلدی والی ہے یعنی اس دنیا عاجلہ سے جلدی آنے والی ہے اس سے محبت کرتے ہو، وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ تو جو چیز فوراً مل رہی ہے اس دنیا یہ تمہارا مطمع نظر ہوتی ہے، آخرت جو کہ باقی رہنے والی ہے، جو کہ زیادہ دیر پائے، اس کو تم چھوڑ دیتے، جو کہ اصلی زندگی ہے۔ یہ بھائیو اللہ تعالیٰ نے ایک جو بری صفات کا انسان کی فطرت میں ان کا ذکر کیا تاکہ انسان ان صفات سے ہوشیار رہے،
ان سے اپنے آپ کو اپنا جو دامن ہے ان سب صفات سے بچا کے رکھے. اس کے آگے فرمایا گیا کلا، یعنی کلا ہرگز نہیں، یہ جو تمہارا رویہ جو پچھلی آیات میں بتایا گیا ہرگز درست نہیں ہے. اذا دکت الارض دکا دکا، آگے قیامت کا ذکر کیا گیا کہ یہ کب تک زندگی باقی رہنی ہے جس کو تم ترجیح دے رہے ہو، جس دنیا کو ترجیح دینے کی وجہ سے صفات جو انسان میں آتی ہیں اس نے تم سمجھتے ہو یہ مال ہمیشہ تم نے اسی حال پہ باقی رہنا ہے، ہرگز. اذا دکت الارض دکا دکا، جب زمین پہ در پہ کوٹ کوٹ کر ریگزار بنا دی جائے گی، جب اس کو کوٹ کوٹ کر ایک بالکل ہموار سطح، اس کی زمین کو ہموار سطح کی شکل میں کر دیا جائے گا، اس میں نہ کوئی اونچ ہوگی نہ نیچ ہوگی، سارے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ایک چٹیل میدان پورا زمین بن جائے گی جیسے دیگر آیات میں آتا ہے. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، کیونکہ قیامت کے تذکرہ ہو رہے ہیں، اور تمہارا رب آ جائے گا. وَجَاءَ رَبُّكَ، اور فرشتے آ جائیں گے صف بصف. تمہارا رب آ جائے گا بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے، جیسے اس کے شان شان ہے، کس طرح سے آئے گا اس کی کیفیت کو نہیں جانتے، لیکن اس آیت کی اس کی کیونکہ کیفیت کو نہیں جانتے تو تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے فرمایا گا اس پر ایمان لاتے ہیں رب آ جائے گا، تمہارا رب آ جائے گا قیامت کے دن، رب آئے گا. یہ دیگر آیات میں فرمایا گیا هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام، دیگر آیات میں اس کا تذکرہ ہے کہ تمہارا رب جب کہ آئے گا یعنی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمانے کے لیے، اس کے بعد کہ جب کہ وہ ساری شفاعت کا سلسلہ ہوگا، لوگ حساب کتاب شروع کرنے کے لیے ایک نبی دوسرے نبی کے بعد جائیں گے، بالآخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جائیں گے، وہ کہیں گے انا لہا کہ میں اس کے لیے ہوں، میں اس کے لیے ہوں. وہ صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین کے سامنے شفاعت کریں گے، لوگوں کا حساب کتاب شروع کیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہوں گے. وجاء ربک والملک، اور آگے فرشتوں کا ذکر ہے، فرشتے آئیں گے صفا صفا، ایک صف کے بعد دوسری صف. ہر جو آسمان کے فرشتے ہیں جیسے مفسرین فرماتے ہیں ہر آسمان کے فرشتے ایک صف بنائے ہوں گے، تو پہلا آسمان دوسرا آسمان تو اتنی صفیں 7 صفوں میں فرشتے جو ہیں وہ کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے. وجیء یومئذ بجہنم، اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا، جہنم کو لایا جائے گا. اس وقت جہنم پہلے سے موجود ہوگی لیکن قیامت کے دن اس کو لایا جائے گا. کون لے کر آئے گا؟ جیسے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جہنم کی قیامت کے دن 70,000 زمامے ہوں گے، زمام یا نکیلے ہوں گے جس چیز سے اس کو یعنی رسی جس سے کھینچا جاتا ہے، اور ہر جو نکیل یا رسی ہے اس پر 70,000 فرشتے مقرر ہوں گے. 70,000 ضرب 70,000 اتنے فرشتے، فرشتہ ہے وہ ایک فرشتہ پتہ نہیں کتنے اس میں طاقت ہے، یہ اتنے فرشتے جو ہیں وہ اس جہنم کو کھینچ کر اس دن لے کر آئیں گے. یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. اس کا یہاں ذکر کیا گیا وجیء یومئذ بجہنم، کہ اس دن جہنم کو لایا جائے گا. یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، تو اس دن جب یہ سارے ہولناک جو واقعات اتنے بڑے بڑے واقعات رونما ہوں گے، اس دن انسان کو یاد آئے گا. یتذکر الانسان، انسان یاد کرے گا اس نے آگے کیا بھیجا تھا، اس نے اس دنیا میں کیا کیا تھا، ہر چیز اس کو خیر شر جو اس نے دنیا میں کیا تھا اس کو اس دن یاد آئے گا. یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اور وہ یاد دہانی کا اس کو کیسے، اس کو یاد دہانی کا کیا فائدہ اس دن. اب تو وقت گزر گیا، جو دار عمل تھا دار امتحان تھا وہ تو ختم ہو گیا. قیامت کے دن اس کو یہ سب چیزیں یاد آئیں گی، اس نے آگے کیا بھیجا، کیا غلط صحیح کیا. اب یاد اس وقت یاد آنے کا فائدہ کیا، وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ. اب صرف حسرت ہی وہ کر سکتا ہے، صرف یعنی افسوس ہی کر سکتا ہے، جس کے اگلی آیت میں تذکرہ ہے یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا کیا ہے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیا ہوتا. یا لیتنی، اے کاش کہ قدمت لحیاتی، میں نے کچھ آگے بھیج دیا ہوتا لحیاتی، اپنی حیات کے لیے، اپنی زندگی کے لیے. یعنی زندگی یہاں پہ آخرت کی زندگی کہا جائے، جیسے سورہ عنکبوت میں آتا ہے کہ ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، کہ آخرت کا جو گھر ہے اصل میں وہ حیوان یعنی وہ زندگی ہے، اصل میں وہ زندگی ہے. یہ تو انما هذه الحیاۃ الدنیا یعنی لہو و لعب، یہ تو صرف کھیل کود تماشا، ایک چھوٹی سی عارضی قیام کا ہے یہ دنیا، اس کے بعد اس سے چلے آنے. اصل میں آخرت کی جو زندگی ہے وہ اصلی زندگی ہے. تو یہاں پہ وہ لوگ یہی کہیں گے کہ اے کاش کہ میں نے آگے کچھ بھیج دیا ہوتا. جو عاصی انسان ہے، جو فاسق فاجر انسان ہے، وہ تو تمنا کرے گا کاش اس نے اللہ کی معصیت نہ کی ہوتی. لیکن جو اطاعت گزار انسان ہے وہ بھی یہ تمنا کرے گا کاش اس نے مزید خیر کے کام کیے ہوتے،
جو کچھ وہ کر سکتا تھا اس نے نہیں کیا، وہ بھی اس نے کیا ہوتا. اور بندہ اگر جب پیدائش سے لے کے بڑھاپے تک اللہ کے سامنے سجدہ ریز رہے تب بھی وہ اپنی اس عبادت کو قیامت کے دن حقیر جانے گا، کیونکہ اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں تو سب چیزیں حقیر ہوں گی. تو اس دن کاش وہ کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، جیسے دیگر سورہ فرقان میں فرمایا گیا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ انسان کہے گا کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ کوئی راہ اپنا لی ہوتی. یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہے میری بربادی کہ کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست، اپنا جگری دوست نہ بنایا ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کہ اس نے مجھے یقیناً ذکر سے، قرآن مجید سے، نصیحت سے گمراہ کر دیا اس کے بعد کہ وہ میرے پاس آ گیا تھا. جو غلط دوست ہے اس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے. وہ اس وقت انسان کہے گا کاش کہ میں رسول کے ساتھ اپنا کوئی راہ اپنا لی ہوتی اور ایسا جو غلط شخص ہے اس کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. یہاں پہ یہی اس کی افسوس کا ذکر ہے، یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا يعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد. پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور جو جیسا اللہ باندھے گا ویسا باندھنے والا کوئی نہیں ہوگا. جیسا اللہ تعالیٰ اپنے جو کفار کو، منافقین کو اس دن عذاب دے گا ویسا عذاب کوئی اور کسی کو نہیں دے گا. جو آپ عذاب سوچ سکتے ہیں جو اس دنیا میں کوئی شخص کسی کو دے سکتا ہے، کسی مخلوق کو دے سکتا ہے، اس ہر عذاب سے زیادہ شدید عذاب، زیادہ بڑا عذاب اللہ کا عذاب ہوگا جو کہ وہ کافروں کو دے گا، اور وہ یقیناً اس کے مستحق ہوں گے. یہ اللہ کے عدل پہ مبنی ہوگا جو عذاب ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن جیسے اللہ تعالیٰ عذاب دے گا کوئی اور عذاب دینے والا ویسا نہیں ہوگا. جیسے اللہ باندھے گا، یعنی جس طرح کی زنجیروں میں، جیسے دیگر آیات میں تفصیل آتی ہے، جس طرح کی زنجیروں میں ان کو جکڑا جائے گا، اور جیسے جکڑ کے پھر جہنم میں چہروں کے بل گھسیٹا جائے گا، جہنم میں ان کو ایندھن بنایا جائے گا، کچھ اور اس طرح جکڑنے والا نہیں ہوگا. یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو کہ کفار منکرین حق ہیں. جو اس سورت کے اختتام میں جو آیات ہیں اس میں جو دوسری طرف کے لوگ ہیں، جو اہل ایمان ہیں، جو جن کے دل اللہ کے ذکر پر مطمئن ہیں، ان کا ذکر فرمایا گیا یا ایتھا النفس المطمئنہ. دوسری طرف ارشاد یہ ہوگا کہ اے نفس مطمئن، اے نفس مطمئن نفس کون سا ہوگا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد میں فرمایا خوب جان لو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، دلوں میں اطمینان آتا ہے. تو مطمئن نفس صرف وہی ہوں گے جنہوں نے اللہ کے جو نصیحت ہے، اللہ کے جو احکامات ہیں ان کو قبول فرمایا، اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگی گزاری. ان کو کہا جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نفس مطمئنہ، یعنی ہم سب کو بھی نصیب فرما دے. اس کو کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ تم چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے انجام نیک سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے. اس کا جو ایک اور معروف ترجمہ یہاں کیا گیا جیسے امام ابن کثیر نے لکھا ہے وہ یہ کہ چل اپنے رب کی طرف پلٹ جا. ارجعی رجوع سے نکلا، اپنے رب کی طرف پلٹ جا. راضیہ مرضیہ، راضیہ تو راضی ہے، راضیتن اردو میں استعمال ہوتا ہے. راضیہ یعنی راضیہ، تو راضی ہے کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے، جو اور اس کے انعام و اکرام سے، جو اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ معاملہ کیا تو اس سے راضی. مرضیہ کہ تجھ سے راضی، یعنی جیسے فرمایا گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ تو اللہ سے راضی، اللہ تجھ سے راضی. اس حال میں اپنے رب کی طرف پلٹ جا کہ تو اللہ سے راضی اور اللہ تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، بس میرے شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں. تو یہ جو نفس مطمئن ہوگا اس کو بشارت دی جائے گی فادخلی فی عبادی. اللہ تعالیٰ یہ فخر کے ساتھ فرماتے ہیں، بڑے اچھے جو یعنی عمدہ صفات میں سے ایک صفت کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ میرے وہ فلان جو ہے وہ میرے بندہ، وہ واقعی میرا بندہ تھا. فادخلی فی عبادی، یہاں بھی کہا گیا میرے بندوں میں شامل ہو جا، جو صحیح معنی میں میرے بندے ہیں. ورنہ تو ہر کوئی اللہ کا بندہ ہے، ایک حد یعنی جو اللہ کے تکوینی احکام ہے ان سے وہ روبردانی نہیں کر سکتا، لیکن جو واقعی ہر چیز میں اللہ کے آگے سر جھکاتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، وہ حقیقی معنی میں اللہ کا بندہ ہے. فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں. پہلے کفار کا تذکرہ ہے آیات کے سورت کے اختتام میں جو آیات ہیں اس میں نفس مطمئن جو اہل ایمان ان کا تذکرہ ہے. احادیث میں آتا ہے کہ یہ جو پکار بشارت ہے جو نفس مطمئن کو دی جائے گی، یہ مومن کو نزا کے عالم میں بھی دی جاتی ہے. تو جانکنی کا عالم ہوتا ہے، جب فرشتے اس کی روح نکالنے کے لیے آتے ہیں اس وقت بھی اس کو وہ کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ،
ارجع الی ربک، اس طرح کی ہی اسی قسم کے الفاظ اس میں آئے ہیں کہ وہ یہی بشارت دیتے ہیں کہ ارجع الی روح من اللہ و روحان، اس قسم کے اس میں الفاظ ہیں کہ اللہ کی رحمت اور اس کی جو یعنی نعمتیں ہیں اس کی طرف نکل جاؤ. تو اس وقت بھی اس کو فرشتے بشارت دیں گے جبکہ اس کی روح نکالیں گے، اور اس بشارت دینے کی وجہ سے اس کی روح بڑے آرام سے نکل آتی ہے، کیونکہ اس کو جب بشارت دی جاتی ہے کہ وہ نعمتوں کی طرف نکالی جا رہی ہیں. اور پھر قیامت کے دن بھی اس کو بشارت دی جائے گی جب جنت میں داخلہ اس کو میسر ہوگا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، وہاں بھی بشارت دی جائے گی. یہی الفاظ ہیں اس کو کہا جائے گا ہم کو. اللہ کرے کہ یہ جو الفاظ آخر میں جن کا ذکر کیا گیا یہ ہمیں بھی اس طرح سے ہی مخاطب کیا جائے جب موت کا عالم آئے اس وقت بھی، جب قیامت کے دن اللہ کے سے ملاقات ہے اس وقت بھی. اور جو بری صفات جن کا اس سورہ کے شروع میں تذکرہ کیا گیا، جو کہ انسان کی جو فطرت ہے، ان سب صفات سے بچنے کی، اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، جس کا واحد طریقہ ایمان باللہ اور عمل صالح ہے. انسان صرف قرآن پہ ایمان لا کر ہی ان سے بچ سکتا ہے، کیونکہ ایمان ہی واحد چیز ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے دوسرے کو اپنے فوقیت دے گا. مسکین کو کھانا کھلا رہا ہے، اس کو بعد میں بڑا اجر نظر آ رہا ہے، اس کی وجہ سے وہ کھانا کھلاتا ہے. یا اپنے وراثت میں اپنے حصے کے علاوہ دوسرے کا حصہ وہ ایک پائی بھی اس کی کوشش ہوتی ہے اس کے حصے میں غلط طریقے سے نہ آنے پائے. کیوں کوشش ہوتی ہے؟ حالانکہ دنیاوی طور پہ اس کا نقصان ہے، اس لیے کہ اس کو اللہ کا خوف ہے. تو اللہ کا خوف ہی آخرت کا خوف، آخرت کا جو احساس ہے، اللہ کا خوف ہے، وہی اس کو ان بری صفات سے روکی رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جن بری صفات کا تذکرہ کیا گیا ان سے اپنا دامن ہمیں بچانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحیح معنوں میں ایمان نصیب فرمائے. اور آخر بھائیوں، جو صرف ایک توجہ بھی پچھلے دنوں 27 رجب گزری ہے، جس میں پاکستان میں خوب وہاں پہ اس کو یعنی بعض جو طبقے اس کو مناتے ہیں خوب. تو اس تعلق سے عرض یہ کہ پہلی بات تو یہ کہ کسی صحیح جو معتمد کتاب میں، تاریخی کتب میں اس بات کا ہمیں ثبوت نہیں ملتا کہ جو اسراء اور معراج کا جو عظیم یہ معجزہ تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ اسی رات میں وقوع پذیر ہوا تھا. پہلی بات ہے کہ اس بات کا تاریخی طور پہ کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ وہ کون سے مہینے میں کون سی تاریخ میں تھا. اس کے مہینے کی تعیین بھی ہمیں یعنی صحیح روایات میں نہیں ملتی. اور آپ جو بھی مستند کتابیں سیرت کی اٹھا کے دیکھیں، اسراء و معراج کا واقعہ دیکھیں، آپ کو اس میں کہیں صحیح جو روایت میں اس کا تذکرہ نہیں ملے گا. اور دوسری بات ہے کہ بالفرض کہ ہمیں اس کا پتہ لگ بھی جائے کہ کون سی رات میں اسراء و معراج تھا، تو پھر بھی اس کا صرف یہ بات کہ اس رات میں اسراء و معراج تھا، وہ اس چیز کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم اس رات کو منانا شروع کر دیں. اس کے لیے تو مستقل ایک یعنی علیحدہ سے کوئی دلیل چاہیے. اگر یہ طریقہ کسی رات کو منانے کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، تابعین سے ثابت ہے تو ٹھیک ہے، پھر ہم بھی منائیں گے. ہم بھی ان سے بڑھ کے تو محبت نہیں کرتے جتنی صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے، اس وجہ تو ہمیں محبت نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو جو طریقہ انہوں نے نہیں اپنایا وہ ہم نے بھی نہیں اپنانا. تو اگر یہ اسراء و معراج کا جو رات ہے، شب معراج جس کو کہا جاتا ہے، اس کا منانا اگر صحابہ کے دور میں کہیں ایک ثبوت، ایک واقعہ بھی اس کے تعلق سے نہیں ملتا، ان کی زندگی میں اس کا تذکرہ ہی نہیں ملتا، جبکہ اسراء و معراج کے واقعہ کا خوب تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ کی ایک نشانی تھی، رسول اللہ ایک معجزہ تھا. لیکن اس رات کو منانے کی میں بات کر رہا ہوں، یعنی خواہ ویسے جشن منانا یا جھنڈیاں لگانا یا کسی بھی طریقے سے، یا خاص طور پہ اس میں عبادت کرنا، دن کو روزہ رکھنا، کوئی بھی طریقہ ہو، عبادت کے ذریعے سے ہو یا کوئی کھلانے پلانے کے ذریعے سے ہو، اگر ان کے دور میں جو سنہری دور تھا اس میں تذکرہ نہیں ملتا، جو چیز اس وقت دین کا حصہ نہیں تھی وہ آج بھی دین کا حصہ نہیں ہونی چاہیے. تو وہ چیز جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ دلالت نہیں کر سکتے، کیونکہ اس وقت صحابہ کرام کی زندگی میں موجود نہیں تھی، تابعین کی زندگی میں موجود نہیں تھی. جیسے رسول نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین جو لوگ ہیں، جو بہترین نسلیں ہیں، ان میں سے وہ نسل بہترین ہے جو کہ میرے صحابہ ہیں، اس کے بعد تابعین، اس کے بعد تبع تابعین. تو بہترین امت کے لوگ وہ تھے جو صحابہ سے تابعین، انہوں نے جیسے دین کو اپنایا ہے، جس طرح سے دین کی ان کو فہم تھی، ہم نے وہی فہم اختیار کرنی ہے، وہی ہم نے طریقہ اختیار کرنا، اسی میں ہماری نجات ہے. اپنی طرف سے دین میں اضافے جو ہیں یہ انسان کو سنت سے، حق سے دور کر دیتے ہیں، یہ اس کی محبت پہ دلالت نہیں کرتے، سنت سے اللہ سے کی محبت پہ دلالت نہیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سنت بدعت کی تمیز
عطا فرمائے، سنت کے اتباع اور بدعت سے اجتناب کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ